قابل احترام اور قابل صدر احترام مجلسیں مجمع حلقے لوگوں کا جمع ہونا دنیا میں بہت مسائل ہے، لیکن ہر جمع ہونے کی کوئی نسبت ہوتی ہے۔ ولیمے کے لیے جمع ہوئے ہیں، نکاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، کسی اور ملازمت کاروبار کے سلسلے میں بہت بڑے جمع ہو۔ اس وقت کی ہماری نسبت سیدھی، اس لیے بزرگ ازواج مطہرات سے اللہ پاک نے خود کہا یا نساء النبی لستن کنساء لستن کاحد من النساء، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم ایسی نہیں ہو جیسی اور عورتیں۔ کیا مطلب؟ کوئی حد الگ ہے کہ نہیں، تمہارے ساتھ سب سے بڑی نسبت، ساری دنیا مل کر وہ نسبت حاصل نہیں کر سکتی جو تمہارے ساتھ نسبت کہ تم ازواج مطہرات اور میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس وقت جو نسبت ہے ہمارے پورے بننے کی پورے اجتماع کی، ایک مرتبہ وہاں مدرسے میں جہاں ندوۃ العلماء میں جماعت جا رہی تھی تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت سے کہا یہ جو تم کام کر رہے ہو، جمع کرنا جانا آنا، یہ جو کر رہے ہو، یہ کام کسی کی اپنی ذاتی ملک نہیں، یہ کار نبوت ہے۔ فرمایا یہ کار نبوت ہے۔ پھر فرمایا دنیا میں رواج ہے ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، ڈاکٹری ڈاکٹری کے مزاج سے، کاشتکاری کاشتکاری کے مزاج سے، یہ کار نبوت مزاج نبوت سے۔ پھر خود ہی فرمایا کار نبوت کیا ہے، اب مزاج نبوت کیا ہے کہ مزاج نبوت میں سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا، اور تمام بشریت، ہر بندہ بندی، ہر انسان، ہر مرد و عورت، اللہ کے بندے، ہر ایک کی خیر خواہی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خالی جماعت میں جانا تبلیغ نہیں ہے، عداوت نہیں، ہماری سوچ بدل جائے کہ ہماری سوچ کیا بدلی ہے۔ فرمایا ہماری سوچ روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب جا رہی، صبح شام چلتے پھرتے کھاتے کماتے سوچ۔ لوگوں نے پوچھا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا ہر بندے بندی کو کسی طبقے کا ہو، کسی ملک، کسی قوم، کسی زبان، کسی صنف میں رہتا، ہر ایک کو اللہ پاک نے جان، مال اور عقل، سوچ سمجھ، یہ تین طاقتیں دی۔ نبوت کی سوچ یہ ہے کہ ہر فرد بشر کی جنت کا حق، ہر فرد بشر کا مال اور اس کے عقل و خرد کی سمجھ بوجھ اپنے صحیح مصرف میں استعمال۔ ہمارے صاحب کرنا تھا کہ یہ تو سب کو اس کا دعویٰ ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ جو آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، گرو سے یہ سمجھ کر کے کہ میں شریک ہے،
لیے کہ ہر ایک کے پاس دو قوتیں ہیں، ایک قوت فکر اور ایک قوت عمل۔ ہر آدمی کی قوت عمل اس کی قوت فکر کے تابع، جیسے سوچ ویسا عمل، جیسا عمل ویسا نتیجہ۔ سوچ صحیح، عمل صحیح، عمل صحیح، نتیجہ بھی صحیح۔ سوچ ہی غلط، عمل بھی غلط، عمل غلط تو نتیجہ بھی غلط۔ اب یہ کون بتایا کہ کس کی سوچ صحیح؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ڈالنے والا بھی کہتا ہے میں نے صحیح سوچا، چوری والا بھی، جھوٹ والا بھی، سود والا بھی۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کو اپنے بندے بندیوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، جس کے 100 حصے جس کا اظہار اللہ پاک قیامت کے میدان میں کرے۔ تمہاری سوچ تمہارے سب کے لیے قیامت کے لیے پکا پکا نمونہ میں نے بنا کے بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پکا نمونہ ہر چیز کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی سوچ کہ وہ سوچ صحیح ہو جائے۔ یہ سوچنے کی طاقت جتنی صحیح ہوگی اتنا عمل صحیح ہوگا۔ جتنی ہماری سوچ کیا ہو کہ ہر بندے بچن کو جو اللہ پاک نے جو کچھ دے رکھا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بلکہ آپ نے سب سے پہلے اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے امت کو ایک بہت بڑی غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا عوام اور کیا خواص اور کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا دیہاتی، کیا شہری، ایک عام غلط فہمی میں کہ وہ کیا ہے، میری جان میرا بان، میری سوچ میری سمجھ۔ یہ فرمایا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کہاں سے لائے تھے ہم جان، مال کہاں سے لائے تھے؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا ہر سانس ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ امانت ہے، نعمت ہے اور امانت ہے۔ جتنی سوچ صحیح ہوگی اتنا عمل صحیح ہوگا۔ یہی فرماتے ہیں ہماری سوچ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی پاس جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ امانت ہے۔ اس لیے جو ہم کہتے ہیں بندار بندی، بندار بندی، کہ بندہ بندہ کب ہے؟ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پورے مدینہ منورہ کا جو ماحول ہوا کہ اجنبی سے اجنبی اور پرایا سے پرایا آدمی اگر آتا تھا، اور مدینے کے رہنے والوں میں سے جو حضور کے پاس تھے وہ پوچھتا تھا بھائی تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوا دنیا میں پوچھنے کا کہ وہاں جو کس سے پوچھتا تو اس کا سارے مدینے والوں کا مشترکہ جواب تھا، بندہ اللہ کا ہوں، مدینہ بھی کا۔ بندگی زندگی کا مقصد ہے اس کو راضی کرنا، اور نبی کا کام میرا کام ہے، اسی کے لیے ہم کو وارث بنایا ہے۔ ہر فرد امت وارث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کا، آپ کے والدین کا، آپ کے اللہ سے تعلق کا، آپ
کے خوف خدا کا، اس لیے آپ نے ایک معاملے پر فرمایا اخشاکم باللہ واتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا، کیونکہ آپ کا نمونہ ہے تو سوچ سے چلے گی کہ یہ کتنا ہے. جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں میں نے جب صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تقویٰ دیتے ہیں، اللہ سے اللہ کا ڈر آتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسلام دین سے پہلے تو ان کے پاس بھی تھی، مال بھی تھا، سوچ بھی تھے، لیکن تمام تر طاقتیں کسرا اور قیصر دو کے حصے میں پوری دنیا تقسیم ہوئی تھی، دو حصوں میں، آدھی کسرا کے پاس، آدھی قیصر. ان تمام کی ساری طاقتیں انہیں دو کے اوپر لگ رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے سن رہے ہیں یہ جو تم کہتے ہو میری جان، میرا مال، میری عقل، یہ تمہاری کسی کی اپنی خیر نہیں ہے. اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے مسلمان کی جان مال تو اس کی اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے. نعمت سے متعلق اللہ کا حکم، اس کا شکر ادا کرنا. اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو بہت عجیب کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. بھاگ اللہ ان شکر تم و آمن، اللہ تمہیں سزائے دے گا اور عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اور ہمیں بار بار توجہ دلائی جاتی ہے جیسے صحابہ حضور کی صحبت میں تھے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت، علماء کرام کی، علماء حق کی صحبت ان سے سیکھنے کو ملے گا کہ شکر کے تین طبقے بتلائے. سب سے پہلے اس نعمت کی عظمت دینا، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، میں تو ایک لقمہ نہیں، ایک دانے کا بھی حقدار نہیں، یہ تو اس کا کرم ہے جو اس کو کہتا ہے. نعمت کی قدر عظمت میں ہو یا دل میں ہو، زبان سے الحمدللہ، اور اصل شکر گزاری کہ جس وقت کی جو نعمت ہو اس نعمت سے متعلق جو حکم ہو. آنکھیں نعمت ہے، کان نعمت ہے، سانس نعمت ہے، راتیں دن چلنا سب نعمت ہے. جس وقت میں جس نعمت سے متعلق اللہ کا حکم کیا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ اس نعمت کی صحیح مدد ہے. اسی لیے ایک صحابہ کی پوری سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کچھ صحابہ راستے سے بیٹھے ہوئے، حضور خود تشریف لے گئے ان کے پاس، اور آپ نے جا کے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا نحمد اللہ و نشکرہ علی نعمت الاسلام، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ اسلام کی نعمت دی. اس لیے کہ 600 سال جہالت اور کفر سے حضرت شاہ اسلام کو زندہ آسمان پر اللہ پاک نے جو اٹھا لیا، اس کے بعد سے دنیا میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں. جہالت ہی جہالت، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف جہالت کے ساتھ، اور وہاں جو حرکتیں کرتے تھے کیا اس کا شکر ادا کرتے. اسی لیے جس دن سے
اس کو نعمت سمجھا، جیسے ہمیں اللہ پاک نے اس نعمت کے ساتھ جوڑا دین اور دین کی محنت، اس نعمت کا شکر کہ اس سے متعلق جب جو تقاضے اس نعمت سے، میں نے کہا نا آنکھوں سے کانوں سے جو بھی نہیں، ایسے اس محنت سے متعلق جس وقت میں جو تقاضا اس کو بغیر کسی اپنی جان مال زراعت کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ شکر کے ادا کرنا ہے. اسی لیے پوری سیرت صحابہ اس سے بھری ہوئی، یہ بدر، یہ اولاد، یہ خندق، یہ کہیں پر پتھر باندھنا اور بھوکے، اور پھر اس کے نتیجے میں جنت کی خوشخبریاں اور زور زور سے غلط اعمال سے اللهم لا عيش الا عيش الاخره، اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الابصار والمعاصر. عيش کا آخرت ہی کا ہے. اب اس میں یہ جو ہے تمام صحابہ نے یہ جو اس میں یا مہاجر یا انصار، جس کو جو سے پہلے والی عبد الرحمان صاحب نے بتایا تھا، مقامی کام اباد کی نقل حرکت، ہجرت، مقامی کام کے نصرت، کہ صحابہ جتنے بھی تھے انہی دو حصوں میں یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار. اور اس وقت کے جس وقت کا جو تقاضا ہوتا تھا، آنے والوں کو سنبھالنا، آنے والوں کو سمجھنا، ان کی صلاحیتوں کو سمجھنا، ان کو ٹھکانے لگوانا، ان سے کام لینا. مدینہ والے جس طرح مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ مدینہ منورہ میں بیان کیا تھا مسجد کے نبی. اس مدینے میں رہنے والے دو قسم تھے. ایک قسم وہ تھی جنہوں نے کہا کہ پوری جان پورا مال، اور جو کچھ اللہ کا دیا وہ سب، جیسے تبوک کے موقع پر مال جمع ہوا تھا، دونوں حضرات آئے ہیں، صدیق اکبر ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ، پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، باقی سارا جھاڑو دے کر ہے. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کہ آپ جو ہے لے کے آیا تو آپ نے فرمایا ماں بین درجتیکما کما بین کلمتیکما، تم دونوں کے درجوں میں اتنا فرق جتنا تم دونوں کی بات کا فرق، ایک کا پورا ایک کا آدھا. وہاں اسی کے اعتبار سے سوچ ہوتی تھی کتنا لگا، کتنا بچا، کب لگا، کیسے لگا. سوچ وہی تھی کہ مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار ہمارے لیے نمونہ ان کو بنایا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ سجدے میں تھے، ایک بہت لمبا سجدہ. ایک صحابی زیارت کے لیے اپنا جب ساری رات ہو گئی، کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی محلہ نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کئی مجل کی. اس غار میں دیکھا کہ حضور سجدے میں بہت دیر کے بعد جب حضور سجدے سے آپ نے سر اٹھایا اور غار سے باہر آئے تو یہ صحابی یا رسول اللہ، یہ کیا چمٹ گئے بہت تیز. پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا ہو؟ میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے وعدہ نہ کر لیا. پیارے نبی ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو ہم وہ سزا نہیں دیں گے جو پہلی امتوں کو قوم عاد، قوم سمود اور کیسے کیسے آپ کی وجہ سے
قوم استقبل. آپ کی حیات بابرکت کا مختصر، لیکن آپ کے بعد جتنا امت استغفار کرتی رہے گی، کب کون سا حکم، کب کون سی سنت، کب کون سا فرض، کون سا واجب، کون سا ادب، کہاں کبھی کوتاہی ہوئی اور کہاں استغفار. اس کا پورا مجموعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. پھر آپ کو یہ ذمہ داری ہے، خود آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہے اور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے مرد اور عورتوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے جانا ہے جو 100% ظاہر و باطن، جسم و روح، قلب و قالب، حرکات و سکنات میں آپ کے رنگ میں رنگا ہوا. آپ کو ایسے نہیں کہ خود آپ کو کرنا ہے، بیان اللہ آپ کے ذمہ ہے. وہ سراغم منیرا کہ آپ کو اس کا نمونہ تیار ہے. جتنے مجاہدے، جتنے غزلے، جتنی بھوک، یہاں تک کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ معصوم بچے ہیں. اماں ان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے بچوں کی. بخاری شریف میں موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان کے واقع سنایا. وہ بدر اور خندق گھر کے رقم کا ہلال، سمل ہلال، سمل ہلال، چاند دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، اور 11 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں ملا. بچوں کو زبان کی سوا کے یہ سارا سب کچھ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. اس لیے خود آپ داعی ہیں اور داعی گھر ہیں. داعی یومان اور سراج منیرا، یہ 2 کام ہیں آپ کے. آپ کو خود کرنا ہے اور کرنے والے تیار کر کے دنیا سے جانا ہے. وہ ساری مکے بدل زندگی حیات بابرکت بہت مختصر رہی اور حالات ایسے اب پھر پیچھے وجود کر کے بھی آگے تو چین سے رہنے نہیں دیا. کھانے تک میں زہر ملا دیا، شہر جادو بھی کیا، سب کچھ ہوا، لیکن ذمہ داری پوری کرنی ہے جس قیمت میں. یہاں تک کہ جب آخری حج ہوا ہے آپ کا حجۃ الوداع، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے پہلے سیکھ لو. حج خالی پیسوں سے نہیں ہوتا، حج پیسوں سے نہیں ہوتا، حج کا حکموں کے پورا کرنے سے ہوتا ہے. مینا کا عمل مینا میں، مزدلفہ کا مزدلفہ میں، عرفات کا عرفات میں، مکے کا رمی نماز، بکری مارنا، حلف کرنا اور حلف کرانا اور یہ سب سارے اعمال آپ نے بتایا پہلے مجھ سے سیکھ لو. اسی لیے روزانہ ہمارے اللہ کا بہت زیادہ برکت ہے اور صحت ہے. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ دل مزید کہتے کہتے حلق سن جاتا ہے. سیکھو، سکھاؤ اور سن کے کرو دھیان کے ساتھ. یہ عام کا سارا یہ ہمارا یہ سب کہتے کہتے کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ سیکھو، نماز تو صحابہ کرام اللہ اجمعین کی پوری سیرت مبارکہ اس نعمت اور امانت، یہ جان، مال، صلاحیت، سود بود جو کچھ ہے، نعمت بھی ہے اور امانت بھی. اور ان کا امانت کہا کہ بندہ کا بندہ 4 چیزیں سب سے پہلے شکر گزار ہو. دوسرے جس چیز کا حق اعمال کیا ہے پہلے تو عام ہے، اس کو زیادہ بڑا ہے کہ
میں عہد کرتا ہوں کہ تمہیں معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیغمبر بڑا عہد ہے۔ نعمت کی شکر گزاری، عہد و پیمان کی وفاداری، امانت کو امانت داری کے ساتھ، اس میں خیانت نہ ہو، اور چوتھی چیز کہ فرما برداری، رشوت کا جرم ہو۔ یہ چاروں چیزیں جمع ہو کر پھر بندہ بنے۔ اب جان میں خیانت ہو رہی ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ بیٹھ رہے ہیں، نہ بولنے کے بول رہے ہیں، نہ کرنے کے کام کر رہے ہیں، خیانت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اور کما قال علیہ السلام، دو نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں اور نقصان میں، ایک تندرستی اور ایک فارغ وقت۔ یہاں تک کہ ہم کو جماعت میں بھی نکلتے ہیں، 10 گھنٹے کی تعلیم ہوئی، پھر کیا کرتے ہیں جب چھٹی ہے، کیا مطلب ہے؟ اب کوئی کام نہیں، ہمارے پاس تو کوئی کام بقول مولانا محمد الیاس صاحب بتانے کہ ملکوتات میں موجود ہے کہ یہ کام جو ہے اب لوگ تو ہمارے درمیان نہیں رہے، آپ کی ذات تو، لیکن آپ کی بات، آپ کا کام، آپ کے والی فکروں کے ساتھ، آپ کے والے درد اور آنسوؤں کے ساتھ، آپ کے والے کی لمبی نمازوں لمبے سجدوں کے ساتھ وہ ہمیں ملی، وہ ہمارے درمیان یہ حضور کی نائب ہے، یہ محنت حضور کی نائب ہے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے ہم کو چھوڑ دیا اس کے کرم سے، ہماری حیثیت ایسی ہے اس کا کرم، اس کا شکر ادا کرنا، صحابہ نے اس کا حق ادا کرنا، زخم کا موقع ہوا تو زخم بھی، یہاں تک کہ مائیں اپنے جوان بیٹوں کو دیکھ رہی ہے، بیٹا شہید ہوا عہد کے میدان میں ہے، اور ماں دیکھ رہی ہے، کہنا تو میرے لیے بھی بہت آسان ہے اور سننا آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ مائیں جانتی ہے اولاد سے محبت، جوان بیٹا آج کون آ کر میرے پاس، بس میں نے بات کی باہر کا، تو ان کی ماں بات کر رہی، میرا جوان بیٹا، بڑا بیٹا، 2-3 سال ہو کر کیا ہوا سب کچھ ہو گیا، لیکن اب تک ماں اس طرح یاد کرتی، اور حد کا میدان ہے، جوان بیٹا شہید ہے، اور ماں خوشی منا رہی ہے کہ جس کے لیے یہ پیدا ہوا تھا اسی کے لیے استعمال ہے۔ اس لیے دوستوں جو ہمارے ماں ابراہیم صاحب بار بار فرماتے ہیں، کام کو سمجھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے، وقت پر کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اور اس سب کے ساتھ اپنی استغفار کی کیفیت بھی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت بھی، اور عبادات میں اور طرف کا اضافہ، تو اللہ نے یہ ہم سب کو نعمت دی۔ اس کا شکر اب جیسے آج صبح سے جو پاکستانیاں سنی، امریکہ جماعت گئی، کینیڈا گئی اور فرانس گئی، یورپ کے ملکوں میں گئی، اندر ملکوں میں، اندر ملک 20 صوبوں میں گئی، یہ کیا ہے؟ یہ سب عزائم کا نتیجہ ہے۔ یہ بعد میں گئے، پہلے عزائم کیے، پھر ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے، پورا کرنے میں جس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آیا، جس قسم کی کوئی رکاوٹ پیش آئی، وہ کیسے دور ہو، دعا کے ذریعے، دوا کے ذریعے، علاج کے ذریعے، لینے دینے کے ذریعے، تھکنے بچنے کے ذریعے،
یہ جتنے جماعتوں میں جا کر آیا، جتنی کارگزاریاں سنی، تو یہ جبریل کے پوتے تھے، یہ میکائیل کی نواسے تھے، یہ ہمارے امین تھے۔ تھکنا، بچنا، کھانا، کمانا، بیوی، بچے، اماں، ابا، بھائی، پڑوسی، حالات ایسے، حالات ویسے، یہ کیا تھا؟ سب اللہ کی طرف سے اس کے پردے میں، اور ہر کے لیے حکم دیا، وہ صحابہ نے پورا کیا۔ یہ جتنی ہم نے کارگزاریاں سنی کہ یہ سارے ان حالات سے، کسی پر کوئی حال تھا، کسی پر کوئی حال تھا، لیکن کام کو تو اہمیت دی۔ جیسے مدینہ والوں نے کہا تھا، بندہ اللہ کا ہوں، نبی کا امتی ہوں، بندگی اللہ کی، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور کام میرا تو جو حضور کا کام میرا کام۔ جب اس مجمع نے اس کو بنا لیا تو ان کی برکت سے آج ہم تم سب کلمہ والے ہیں۔ ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نظام الدین میں کہ جتنا کام، جتنا دین دنیا میں پہنچا ہے وہ مدینہ منورہ والوں کے مقامی کام سے پہنچا ہے، اس لیے کہ وہاں سے تو جو ہجرت کرتا تھا وہ سیدھا مدینہ آ جاتا تھا۔ مہاجر انصار، مہاجر انصار دو قسمیں۔ اللہ کے زمانے میں ہم ایک سادہ شکل میں اپنے بڑوں سے پورا قرآن، پوری حدیثیں، سیرت مبارکہ، تاریخ اسلام، سارے کو ایسا نچوڑا جیسے پھلوں کا جوس نکالتا ہے، اس سب کو نچوڑ کے ہم کو تیار مقامی کام کے اعمال، باہر کی نقل و حرکت کے اعمال، شخصی اعمال، اجتماعی اعمال، جیسے صبح حضرت مولانا نے فرمایا کہ شخصی زندگی نبی کا اتباع، سنتوں والی زندگی، اجتماعی کہ ہمارا سب مل کر کے دین کے انصار، دین کے مددگار، یہ ہماری ذمہ داریاں بتائی اور ہمارا کام بتائی۔ برسوں تک امت اس سبق کو بھولی ہوئی تھی، اللہ کے حضرات کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، کیسے بھوکے، یہاں تک کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ بیمار تھے، بیمار تو بہت رہے پر ایسے بیمار تھے، موزے پہ رکھے کے چمڑے کے خادم تھے، ان کے ہاتھ سے موزے نہیں اتر سکتے، خادم سے کہا کہ بھائی موزے اتارو۔ جب موزے اتارنا انہوں نے شروع کیا تو خادم نے سیدھے پیر کا موزہ اتارنا چاہا، حضرت نے پیر کھینچ لیا۔ عجیب ہے، موزہ اتارنے کو بھی کہہ رہے اور پیر بھی کھینچ رہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، چاہے جتنی مرتبہ تم کرو، جب تک سیدھے پیر کا پہلے اتارنا چاہو گے پیر کھینچتے ہی رہیں گے، دائیں بائیں کا۔ کیوں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کان یحب التیامن، حدیثوں میں ہے، شمائل ترمذی میں ہے، لینا دینا دائیں ہاتھ سے۔ ایک کہ شخصی زندگی سنت کے اتباع کے ساتھ، اجتماعی زندگی اجتماعی مقصد کے ساتھ تقابل، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سالوں کے بعد نہیں، صدیوں کے بعد، جیسے فرماتے تھے اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دیا۔ کیا فرماتے تھے؟ قرن اول کا ہیرا، کہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ تو پتھر ہوتا ہے، ہیرا پتھر، لیکن پھر اس کو رگڑا جاتا ہے، کھسا جاتا ہے، اور جتنا بھی رگڑے میں آتا ہے اتنی اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور جتنی چمک پیدا ہوتی ہے اتنی قیمت، کہ یہی ہیرا بادشاہ کے تاج میں ہے، یہ وہی پتھر ہے۔ یوں کہ ایسے ہی ہم سب کو
لیکن کام کہ جتنے مجاہدے، جتنی قربانیاں، جتنا تھکنا مچنا، جتنا تقاضا پر لبے کہنا، اور اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں. جیسے قرآن کہتا ہے یمنون علیکم ان اسلموا، یہ اپنے اسلام کا اپنا احسان جتاتے ہیں. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تمہارا کوئی احسان بھی ہے. احسان تو ہمارا ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان کی دولت دی. تو ایسے ہی اگر ہم ساری ایک آدمی کے پاس 10 زندگیاں ہوں اور 10 کی 10 لگاتے تو بھی اس دین پر اور دین کی محنت پر کسی کا اثر نہیں. اس کا مالک کا کرم کیوں لگوا ہے. اس کے مذاکروں کے لیے، اس کے عزائم اور ارادوں کے لیے، اور اس پر صرف کہنا سننا نہیں، عمل. مجھے یاد آیا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، طاہر صاحب شخصیت، ان کا زندگی کا سب سے پہلا بیان جو کہ بھائی ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، بول، صورت اور حقیقت. 7 منزلہ بلڈنگ یہ بول ہے. بہت بڑے پیپر پر، بہت بڑے کاغذ پر یا دیوار پر، کپڑے پر اس کا نقشہ بنایا، اس میں بات روم بھی اور یہ بھی اس سے وضو کر سکیں گے، اس کا یہ تصویر. لیکن 7 منزلہ بلڈنگ کے لیے کتنا مٹیریل، کتنا سیمنٹ، کتنی ریت جواب زیادہ چاہیے. کیونکہ ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ایمان. ہمارے تمہارے کپڑے اور صورتیں شکلیں یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس کلمے کی حقیقت تک کہ جو کلمہ صحابہ حکایت صحابہ بتائی گئے ہیں کہ کل تک الگ ہو جائے اور جتنا ہو، یہاں تک کہ جب یہ کہا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنازہ ہے تھوڑے پاس، ہاں بھائی کیا دل چاہتا ہے، کیا کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ میں پاس اتنا مال دو اور میں اتر کے راستہ میں یوں خرچ کروں. کسی نے کہا. اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آرزو یہ ہے کہ امت میں اس آدمی جیسے آدمی پیدا ہو. پھر ان کی پوری ساری صفات بیان کہ سارا سب کچھ کر کے بھی پھر کسی پر کوئی اثر نہیں کرتا. اسی لیے یہ جو کام ہے یہ اپنے لیے ہے، خود اپنی کوئی شخصی زندگی جتنا اتباع سنت. اور چونکہ ہمارا کام امت واحدہ اجتماعیت ہے، اس کے تقاضے پورا کرنا، اسی کے لیے سارے حلقے ہوتے ہیں اور سارے عزائم اور ارادے اور نیتیں ہوتی ہیں. جو جتنا اپنی نیت میں، جو جتنا عزم و ارادے میں سچا، جیسے صحابہ کرام میں فرمایا، جیسے میں نے کہا نا کہ مدینے والوں کا فیصلہ کا ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا، امت نبی کا. ایسے تمام صحابہ کا ایک ہی مشترکہ جملہ، انما ہممنا الآخرہ. لوگ گئے، بارش گئے، اندر گئے، باہر گئے، پیدل گئے، سماجوں سے گئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، زخموں میں دور ہو گئے، سب کچھ ہوا. کیا چاہتے ہو؟ آخرت بن جائے، آخرت بن جائے. اخیر تک یہ صحابہ کی سیرت اور ان کے واقعات یہ سب ہماری رہبری. اسی لیے کا نیت کرو وہاں تک پہنچنے کی، نیت کرو وہاں تک پہنچنے. اب چلنا شروع کرو تو مجھے اسٹیشن جانا ہے کہ پہلے کوئی راستہ بتائے گا، بھائی بات یہاں سے نکلو سیدھے ہاتھ پر، اور جب سیدھے ہاتھ سے نکلو گے تو سامنے گلی آئے گی. اس گلی سے ذرا سا آئے ہاتھ پر مڑو گے تو یوں آئے گا، پھر سیدھے اس کے جب پہنچ جاؤ. کیونکہ ایسے
صحابہ کرام رضوان اللہ کے یہ سارے غزوات، سارے سرایا، ان کے سارے وجود، جتنی جماعتیں صحابہ کی کام کی، وہ ہماری رہبری ہے کہ پھر کہاں پہنچے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا۔ وہ دو قسموں میں تھے، مہاجر اور انصار۔ ہم سے کیا کہا قرآن نے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر اور انصار پہل کرنے والے، ان سے اللہ راضی، اور آگے قیامت تک کے لیے راستہ کھلا رکھا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اخلاص کے ساتھ جو ان کا اتباع، جو ان کی چاٹ چلے گا، جو ان کی نقل اتارے گا، اللہ سے پیار کرے، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور چیز نہیں کہ زندگی کا مقصد ہی رہا۔ اس کے لیے نمونہ حضور کے ساتھ حضور نے تیار کیے نمونے مہاجرین و انصار، پھر تابعین۔ میں ابھی روز پڑھا تھا، یہ جو ہماری صاحب ہوتے اس میں اکثر یحییٰ بن معین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا فتنہ انکار حدیث کا، جو حدیثوں کا انکار، اس وقت میں جو محدثین تھے انہوں نے اپنی شاید اس میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ کہ رب ادا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ اکبر جب ان کا انتقال ہوا، اللہ نے کو دیکھا، چہرہ دیکھا تو شکل تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن گئی، اور جنازہ ان کا اس چارپائی پر گیا تھا جس چارپائی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا۔ نیت، فکریں، سوچ کہ نیت تو ہماری اور پہنچنا ہونا ہے، چلنا شروع کریں گے۔ اب بچہ بھی چلتا ہے، اس کے ابا بھی چلتے ہیں، بچے کا کہتا ہے ایک اور ابا ایک ہاتھ دو ہاتھ، وہ چلے گا آج تک۔ صحابہ کا ابا تھے، کیسے چلے، کہاں کہاں کیسے کیسے قربانی، ہم بچے ہیں۔ نیت تو کریں ابا کی، ابا ہماری چال کی، میں بھی دوڑتا ہو جاؤں، جیسے میں نے آج کل تک دیکھا تو میں روز اللہ مجھے چلتا پھرتا کرتے، اللہ مجھے چلتا پھرتا، نیت ہوتی ہے اس کے لیے دوا علاج دارو سب، کیونکہ ایسے ہی نیت تو ہماری ہو کہ پہنچنا وہاں ہے، چلنا شروع کریں گے۔ جیسے یہ مجمع ہے، اس مجمع کا ہر فرد اس کی نیت ہے کہ مجھے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بندگی میں، وفاداری میں، امانت داری میں، شکر گزاری میں پکے بندے اللہ کے، اور اتباع میں کہ اگر کہیں سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے ہیں، قضاء حاجت کی ہے، وہ صحابی جا رہے ہیں، ان کو تقاضا نہیں تھا، صرف اتباع میں سواری سے اترے کہ اللہ کے رسول یہاں اترے۔ یہ ساری سیرت مبارکہ میرے لیے آپ کے لیے رہبری، نیت ہماری وہاں تک پہنچنے کی ہو، چلنا ہم شروع کریں گے۔ جیسے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا 4 مہینے سے ہوتی، سال سے ہوتی، اندرون سے، بیرون سے، دور سے، قریب سے، جیسے تقاضے ہوتے ہیں کہ یہ چلنے کی ابتدا ہے۔ اور یہ بتایا مولانا ابراہیم صاحب نے صبح کہا تھا نا، القصد تمام، درمیانی چال چلو تو پہنچ جاؤ گے۔ ارے نہیں بس اب تو تبلیغ نہیں کرنی ہے، اور کچھ کہ تھک جاؤ گے اور گھر والوں بھی پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ ایسا ساری چیزوں کو لے کر، اسی لیے ہمارے بڑے، ہمارے پرانے، ہمارے سرپرست جنہوں نے کام کو سمجھا، سمجھایا،
اور جنہوں نے زندگیاں کھپائی ان کے کام کو سمجھنا، سیکھنا، کرنا، اور پھر کرنے والے جیسے مودی صاحب کہہ رہے تھے زور سے پہلے ہر مسجد میں جا کے مسجد وار جماعت وہاں سے وہاں کام کو جمانا کیا کرنا، اور بہت سارے واقعات بھی ہیں کیسے کہ اس لیے دوستو اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی میری اور آپ کی سب سے پہلے نیت کریں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے قبل انشاءاللہ، اور وہاں تک پہنچنے کے جیسے ایک صحابی نے کہا تھا، ایک صحابی کے 7 بیٹے 7 مرتبہ ان کی قبریں، مدینہ منورہ کا قبرستان کتنا فضائل والا لیکن کوئی واپس نہیں آیا، کہ ہم نے صحابہ کی نقل کرنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رہنا ہے، اپنا دین سیکھنا ہے، چلنا ہے، سکھانا ہے، اس کے لیے جان مال اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ خبر ہے۔ تو اب یہ کچھ پتا نہیں یہ مجموعے میں کون اب اس کی کتنے دن کی، لیکن کہ بڑھتے دم تک اس کام کے لیے جس وقت میں جو تقاضا مقامی ہوگا تو اپنی مسجد کا ہوگا تو پھر تو میں اپنی ذات سے اللہ کے لیے تیار ہوں، تیار ہو، نیت کرتے ہو، اب نقد کون فرماؤ۔ اس نبی نقد تیار ہے انشاءاللہ، کون کون تیار ہے فرمائیں۔